السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، پارٹ نمبر 73 پلے کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، سورہ کہف، ان ڈیپتھ اسٹڈی بائی عائشہ میں. تو یہ چیز ہمارے لیے بہت سے اس کے اپنے اندر جو ہے وہ میسج رکھتی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ انداز اپنایا کہ حضرت خضر سے کہا کہ دیکھیں مجھے اپنا پرومس یاد تھا مگر میں بھول گیا اور مجھ سے غلطی ہو گئی، تو آپ میرا جو ہے وہ مواخذہ نہ کیجیے. حدیث میں آتا ہے کانت الاولی من موسیٰ نسیان، موسیٰ علیہ السلام کی پہلی غلطی واقعی بھول کی وجہ سے تھی، نسیان کی وجہ سے تھی، یعنی موسیٰ سنسیئرلی بھول گئے تھے. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ جب کوئی آپ کو سوری بولے اور یہ کہے کہ آپ نے کوئی کام کرنے کو کہا تھا بٹ آئی ایم سوری میں بھول گیا ہوں، تو اس کو معاف کر دیں، پکڑ مت کیجیے. اب وہ قرآن کی آیت یاد رکھیے، آپ اور میں اس کی تصویر نہ بن جائیں. وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، جب پکڑتے ہو تو بہت ہی جبار بن کے پکڑتے ہو. لوگوں کو چھوڑ دیں، لوگوں کو معاف کر دیں. اور یہ معاملہ آپ کو اور مجھے اپنے اندر لانا پڑے گا، اس لیے کہ یہ انبیاء کی سنت ہے. اگر ہم امت کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ خاندان ایک دوسرے سے جڑیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ گھر کے اندر ہارمنی آئے، گھر کے ماحول میں سکون آئے، گھر گھر لگے. اگر گھر گھر نہیں لگ رہا، اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کے اندر ایک دوسرے کو معاف کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. امیجن کریں گھر میں 5-6 لوگ رہتے ہیں اور کوئی 1-2 انسان ایسے ہیں جن کا غصہ بہت تیز ہے اور جو ہر وقت جائز ناجائز غصہ کرتے رہتے ہیں، یا غصہ جائز کرتے ہیں لیکن اس کا غصے کا انداز جو ہے وہ باقیوں کو نیکی سے دور کر دیتا ہے. تو اب باقیوں کو تو سمجھایا جا سکتا ہے نا، درگزر کرنے کا معاملہ باقیوں کو بھی کرنا ہے. اس سے کیا ہوگا؟ گھر میں ہارمنی پیدا ہوگی. تو حضرت ابن عباس بھی یہی کہتے ہیں کہ جب کوئی آپ کو سوری بولے تو آپ اس کے سوری کو ایکسیپٹ کر لیں. موسیٰ علیہ السلام نے ایڈمٹ کیا کہ ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہوئی تھی، اور حضرت خضر نے جو ہے ان کو یہ جو موقع تھا یہ دے دیا. قرآن نہیں بتاتا کیسے موقع دیا، قرآن نے صرف آیت نمبر 74 میں کہا فن طلقا. یہ کیا بتا رہا ہے آپ کو؟ یعنی سفر پھر کنٹینیو ہو گیا. دس از دا انڈیکیشن کہ حضرت خضر نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک چانس اور دے دیا. اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ایکسکیوز جو تھا نسیان کا، وہ حضرت خضر نے مان لیا تھا. آیت 74 فن طلقا حتی اذا لقی غلاما فقتلہ. پھر وہ دونوں چلے، اور جب وہ دونوں چلے یہاں تک کہ وہ ایک لڑکے سے ملے جس کو حضرت خضر نے قتل کر دیا. اب یہاں لفظ آیا ہے غلام. اس سے پہلے آپ نے لڑکے کے لیے ایک لفظ پڑھا تھا یوشع بن نون کے لیے، وہ کیا آیا تھا؟ فتح آیا تھا. عربی زبان میں جو مختلف ایج بریکٹس ہوتے ہیں اس کے لیے ٹرمینالوجیز استعمال ہوتی ہیں. آپ کو ایک فتح مل گیا، ایک غلام مل گیا، ایک آگے آپ کو ملے گا اشدہ اسی واقعے کے اندر. 3 آپ کو ٹرمز جو ہیں وہ مل رہی ہیں. یہ عربی میں کہتے ہیں زیادہ تر غلام ینگ بچے کے لیے، ینگ پرسن. ینگ پرسن مطلب جو نیئر ٹو فتح ہو. فتح کس ایج پر بتایا تھا میں نے آپ کو؟ جب آپ لیگل ہو جاتے ہیں. تو یہ اس سے پہلے جو آپ کی سمجھ لیں کہ 17 سال تک، 15-16 سال تک جو ہے وہ غلام کا ہوتا ہے. اصل میں نیو بورن سے لے کے 7 ایئرس تک طفل ہوتا ہے، تو کے ساتھ قو فا لام طفل، اور اس کے بعد غلام آتا ہے 7 آنورڈ ٹل 16 یا 15 تک آتا ہے. اس کے بعد فتح آتا ہے. فتح آتا ہے تقریباً 16 سے لے کر 30 تک لیتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے کہولت کی عمر، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ذکر آتا ہے. کاہلن، کاف ہا اور لام. کاہلن آتی ہے بٹوین 30 and 40. اور یہ جو اشدہ کا لفظ آپ کو آگے ملے گا یہ شروع ہوتا ہے تقریباً 30 سال سے لے کے 40 سال تک کے درمیان. اشدہ کا لفظ جو آتا ہے ابھی آگے آپ کو ملے گا انشاءاللہ. اور اس کے بعد رجل آتا ہے اور پھر شیخ آتا ہے. تو طفل ہے، غلام ہے، فتح ہے، کہلن ہے، رجلن ہے اور شیخون ہے. یہ شیخون بوڑھے انسان کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تقریباً 6 سٹیجز ہیں: طفل، غلام، فتح، کہلن، نہیں اشدہ تو کمبینیشن ہے 2 کا، وہ اس میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، رجل اور شیخ. ٹھیک ہے. تو مفسرین کہتے ہیں کہ اسٹرانگ اوپینین یہ ہے کہ یہ جو یہاں لفظ آیا ہے غلامن، یہ بچہ ابھی پیوبرٹی پر نہیں پہنچا تھا.
غلامن یہ بتا رہا ہے کہ یہ جس بچے کو حضرت خضر نے مرڈر کیا تھا یہ بچہ ابھی پیوبرٹی پر نہیں پہنچا تھا، اس لیے کہ زیادہ تر غلام کی جو ٹرم استعمال ہوتی ہے وہ عربی زبان میں نابالغ اور جس کے پاس ابھی عقل نہیں آئی ہوتی اس کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اسی بچے کے بارے میں، فَلَوْ أَنَّهُ أَدْرَكَ یعنی أَدْرَكَ الْبُلُوغُ أَرْحَقْهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اگر یہ بچہ اپنی پیوبرٹی پر پہنچتا تو یہ اپنے ماں باپ کو اپنی زیادتی اور نافرمانی اور کفر سے اور نقصان پہنچاتا۔ تو اس لیے مفسرین کہتے ہیں دو رائے بہرحال موجود ہیں، بعض حضرت ابن عباس کی رائے اپنی جگہ پر الگ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں کہ یہ پیوبرٹی ٹچ کیا ہوا بچہ تھا، اور عبداللہ ابن عباس کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تھا ہائی وے رابر بھی تھا، چوری کرتا تھا اور اپنے علاقے میں مشہور ہونا شروع ہو گیا تھا کہ یہ چور ہے۔ بہرحال ایک رائے یہ، لیکن زیادہ تر جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ بچہ جو تھا اس نے ابھی پیوبرٹی ہٹ نہیں کی تھی، ابھی یہ بالغ بچہ نہیں تھا۔ دونوں کوئی کچھ کہہ رہا ہے کیا بیچ میں؟ مجھے ایسا لگا کسی کی آواز آ رہی ہے۔ اچھا میوٹ کر لیجیے گا سب لوگ پلیز۔ رائے ہمیں مل جاتی ہیں، آپ کے سامنے میں نے دونوں رکھ دیں، اور جو آپ تفاسیر سے ہٹ کے ذرا نیریشنز پر جاتے ہیں، احادیث پر جاتے ہیں، تو احادیث میں اس بچے کو جو قتل کرنے کے ڈسکرپشن آتا ہے، یہاں تو صرف اتنا آیا نا، اذا لقیہ جب وہ دونوں ملے، غلامن ایک لڑکے سے، فقتلہ اس نے اس کو قتل کر دیا، لیکن احادیث میں بہت گرافک ڈسکرپشن آتا ہے۔ آپ اگر صحیح احادیث پڑھیں تو اس میں اتنا گرافک ڈسکرپشن آتا ہے کہ بعض اوقات لوگ گھبراتے ہیں بتاتے ہوئے کہ کہیں لوگ گھبرائی نہ جائیں کہ احادیث میں بات بتائی جا رہی ہے صحیح احادیث میں، اور کیسے قتل کیا تھا حضرت خضر نے۔ حضرت خضر نے جو روایات میں آتا ہے پتہ چلتا ہے کہ پہلے اس بچے کے سر پر چٹان ایک چھوٹا سا پتھر مارا، اس کے بعد جو ہے وہ اس کے سر کو اڑا دیا، جو ایکس تھا ان کے پاس جس سے انہوں نے کشتی میں سوراخ کیا تھا، اسی ایکس سے اسی کلہاڑے سے انہوں نے گردن اڑا دی اس کی، اور پھر اس کے بعد اس کو اٹھا کر دور پھینک دیا۔ اب سوال صرف یہ ہے کہ جو کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ یہ اتنا گرافک ڈسکرپشن کیوں حدیث میں آیا، اور اگر حدیث میں آیا اس کا مطلب ہے کہ ایسا کیا گیا، اگر ایسا کیا گیا تو کیوں کیا گیا، ایک سوال آ سکتا ہے کسی کے ذہن میں، اور یہ سوال جائز ہے۔ یقیناً انسان جب پڑھ رہا ہوتا ہے اور آپ جب مستقل پڑھ رہے ہیں، نرمی اور درگزر، اور ایک واقعہ جو ہے وہ آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ ایک تو قتل خود اتنا ایگریسو سٹیپ ہے، اور اس کے بعد جب آپ قرآن سے ہٹ کر احادیث پر جاتے ہیں تو احادیث بتاتی ہیں کہ بہت ہی اور ایگریسو طریقے سے قتل کیا گیا، تو سوال اٹھتا ہے کہ کیوں اتنے ایگریسو طریقے سے مارا حضرت خضر نے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ واللہ عالم اس کی کیا ریزن تھی۔ جو مفسرین کو سمجھ آتا ہے وہ یہ سمجھ آتا ہے کہ شاید موسیٰ علیہ السلام کا امتحان ٹف کیا جا رہا تھا، صبر کا۔ آپ دیکھیں کشتی کو عیبدار کرنا ایک معمولی چیز تھی ایک انسان کو قتل کرنے کے مقابلے میں، اور قتل کرنے کی بھی انٹینسٹی کو دکھایا گیا، تو موسیٰ علیہ السلام کے صبر کو آزمایا جا رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی اسٹرینتھ کو دیکھا جا رہا تھا کہ یہ کتنا زیادہ جو ہیں اس کو برداشت کرتے ہیں۔ اب آپ امیجن کریں کہ ایک نبی نے، ایک رسول نے اتنے ہاریفائنگ انداز میں ایک بچے کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا۔ بعض احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب موسیٰ اور خضر اس بچے کے پاس پہنچے تو یہ باقی بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ پیوبرٹی ابھی اس بچے کو ٹچ نہیں کی ہوئی تھی، اس لیے کہ اپنے دنیا کے کاموں میں مصروف نہیں تھا، کھیل کود میں مصروف تھا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح سے حضرت خضر کو ایک معصوم بچے کو قتل کرتے ہوئے دیکھا تو شدید اپسیٹ ہو گئے، اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے گردن اڑائی اس بچے کی۔ آپ کو معلوم ہے اسلام میں بھی جب قصاص کا جو حکم ہے، گردن کے بدلے جان کے بدلے جان، تو جو حکم دیا گیا ہے وہ گردن اڑائی جاتی ہے تلوار کے ذریعے۔ اس کی حکمت اگر آپ اس کو سائنٹیفکلی پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو ایزیسٹ ڈیتھ ہوتی ہے جس میں آپ کو کم سے کم منیمم تکلیف ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے جس میں گردن اڑا دی جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں بروٹل ہے، ہمیں دیکھنے میں لگتا ہے، اگین وہی بات، جو چیز سر کی آنکھوں سے نظر آ رہی ہے ہمیشہ وہ حقیقت نہیں ہوتی ہے۔ اس کی صاف مثال آپ کے اور میرے لیے معراج ہے۔ معراج نظر آ رہا ہوتا ہے پانی ہے، مگر کیا پانی ہوتا ہے؟ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے تکلیف ہو رہی ہے، کسی کی گردن اڑا دی، لیکن سائنس اس بات کو پروف کر چکی ہے کہ جب گردن اڑائی جاتی ہے تو اس میں سب سے ایزی ڈیتھ ہے وہ، اس کے مقابلے میں کہ آپ کسی کو الیکٹرک شاک والی چیئر پر بٹھا دیں، اس کے مقابلے میں کہ آپ کسی کو ٹارچر کر کے ماریں، اس کے مقابلے میں کہ آپ کسی کو پوائزن دیں، اس کے مقابلے میں کہ آپ کسی کو جو ہے کسی پر ایسڈ ڈال دیں، اور آپ گنتے جائیں اور کاؤنٹ کرتے جائیں۔ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ جو اللہ کی طرف سے دی ہوئی شریعت کے حدود ہیں، جو شریعت کے احکامات ہیں، اس میں خیر ہے۔ ہمیں سمجھ نہیں آتا وہ الگ بات ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں خیر نظر نہیں آ رہا تو اس میں خیر ہے بھی نہیں۔
آج بحثیں کتنی ہوئی اور کئی عرصے سے ہوتی رہیں، لیکن الحمدللہ سائنس پروف کر چکی ہے کہ جو وہ ذبیحہ ہوتا ہے، اس ذبیحہ کے اندر جانور کو منیمم تکلیف ہوتی ہے، اور جیسے ہی اس جانور کے گلے پر چھری چلائی جاتی ہے قربانی کے لیے، ذبیحہ کے لیے، وہ جانور 3 منٹ کے لیے ڈیپ سلیپ میں چلا جاتا ہے۔ آپ سوچیں 3 منٹ کے لیے ڈیپ سلیپ میں چلا جاتا ہے، تو وہ تو نیند میں ہی ہوتا ہے، اس کو نیند میں انتقال ہو جاتا ہے، اس کا نیند میں ہی مر جاتا ہے۔ تو اب تو سائنس پروف کر رہی ہے، اب تو وہ خود کمپیریزن کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے اس کو بولٹ سٹننگ میتھڈ سے مارا ایک جانور کو، اور ایک جانور کو انہوں نے جو ہے وہ پراپر اسلامی ذبیحہ کے طور پر مارا۔ دونوں کی انہوں نے EEG ریکارڈ کی، تو ان کو پتہ چلا کہ جس جانور کو مسلم طریقے سے ذبیحہ طریقے سے جو ہے وہ ذبح کیا گیا، سلاٹر کیا گیا، اس کو اس کی برین ایکٹیویٹی جو تھی وہ آلموسٹ رک گئی تھی، اس لیے کہ وہ سو گیا تھا، تو اس نے وہ تکلیف کا پیٹرن فیل ہی نہیں کیا۔ اب تو سائنس پروف کر رہی ہے اس چیز کو۔ تو بہرحال اتنا گرافک فگر جو یہاں احادیث میں آتا ہے، اس کی علماء جو ہیں، اسکالرز جو ہیں، وہ ایک ہی توجہ بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں واللہ عالم، ہو سکتا ہے صرف جو وجہ سمجھ آتی ہے وہ یہی کہ موسیٰ علیہ السلام کا ٹیسٹ جو تھا اس کو سخت کیا جا رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، آپ نے ایک بے قصور انسان کو بغیر کسی کے قصاص کے قتل کر دیا، آپ نے ایک انوسینٹ کو مار دیا، اور اس نے آپ کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ اور یہ بات بھی زکیتاً بھی آپ کو ایک اسٹرانگ اوپینین بتا رہی ہے کہ وہ زکیتاً ایک پیور سول تھا، یعنی ایک بچہ تھا۔ ہمیں پتہ ہے جب تک انسان پیوبرٹی ہٹ نہیں کرتا، اس کے اللہ تعالیٰ جو غلطیاں اور گناہ ہیں ان کو لکھنا نہیں شروع کرتا۔ اسکالرز بتاتے ہیں کہ بچے اکاؤنٹیبل نہیں ہوتے اپنی پیوبرٹی سے پہلے، لیکن اللہ کی شان رحیمی دیکھیے، جو اصول ہے آپ کو شریعہ کے اندر ملتا ہے، وہ ملتا ہے الاطفال تکتب حسنات ملتب سیئات، نیکیاں لکھ لی جاتی ہیں ان کی۔ مطلب اگر کسی بچے کی پیوبرٹی ہٹ نہیں کی ہے، وہ 12 سال کا، 13 سال کا، 14 سال کا ہے، اور وہ نیکیاں کرتا ہے، نیکیاں لکھ لی جاتی ہیں، گناہ نہیں لکھے جاتے، غلطیاں نہیں لکھی جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ کی شان ہے، بالکل جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی آتا تھا انسان اور کفر سے مسلمان ہوتا تھا تو آپ اس کو بتایا کرتے تھے، وہ کہتا تھا میرے ساری پچھلی زندگی بالکل اریز ہو گئی، ختم ہو گئی، تو اللہ کے رسول کہتے تھے جو تمہاری پچھلی زندگی میں اچھے کام تھے اللہ ان کو نیکیوں میں کنورٹ کر دے گا، اور جو تمہارے گناہ تھے اور جو تمہاری برائیاں تھیں ان کو اللہ اریز کر دے گا تمہارے نامہ اعمال سے۔ تو بچوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا ہے، اس لیے حضرت موسیٰ نے اس بات کو مینشن کیا کہ آپ نے ایک نفس کو قتل کیا زکیتاً، جو کہ بالکل پیور سول تھا، معصوم بچہ تھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ رہا نہیں جا رہا موسیٰ علیہ السلام سے، لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا، آپ نے تو یہ بہت ہی ایول کام کیا۔ نکرا منکر سے ہے، آپ سوچیں ٹیچر کو کہہ رہے ہیں آپ نے بہت ہی ایول کام کیا۔ آپ خود سوچیں نا، میں نے اس لیے ایول لفظ استعمال کیا، میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے تو بہت ہی منکر بات کی، آپ نے بہت ہی بری بات کی، اس سے شاید ہمیں اس لفظ کی انٹینسٹی نہیں پتہ چلے گی۔ کہہ رہے ہیں لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا، آپ نے تو بڑے ایول کام کیا ہے۔ اب وہ جیسے جیسے عمل کی انٹینسٹی بڑھ رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام کا تھریش ہولڈ بھی جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، وہ اب کم ہوتا جا رہا ہے، وہ آپ کو الفاظ سے پتہ چل رہا ہے۔ پہلے کہا تھا کہ آپ نے بہت بری بات، نامناسب بات کی، امرن، اب کہہ رہے ہیں جب قتل دیکھا اتنا ہارفائنگ انداز میں تو کہا کہ آپ نے تو یہ بہت ہی سم تھنگ کمپلیٹلی ان ایکسیپٹیبل کیا ہے۔ منکر کہتے ہیں جو بالکل ایکسیپٹیبل نہ ہو، جس کو آپ بالکل جو ہے وہ معاشرے کا حصہ نہ بنا سکیں۔ تو یہ دو آپ کو ڈفرینسز مل رہے ہیں کہ سیکنڈ آبجیکشن موسیٰ علیہ السلام کا زیادہ انٹینس تھا اور زیادہ اسٹرانگر تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت خضر کا سیکنڈ ایکشن زیادہ اسٹرانگر تھا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کا آبجیکشن بھی زیادہ اسٹرانگر تھا۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ کشتی میں جو سوراخ کیا گیا تھا، جو اس کا ووڈن پلانک نکالا گیا تھا، اس میں چانسز تھے کہ کشتی والے ڈوب جائیں گے، چانسز تھے، لیکن اس ایکشن میں تو ایک انسان کو قتل کر دیا تھا، واپس تو نہیں آ سکتا قتل کرنے والا، تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو جو تھا وہ بہت زیادہ برا لگا تھا۔ اسکالرز اس لیے کہتے ہیں کہ گناہوں کے بھی لیولز ہوتے ہیں، جیسے نیکیوں کے لیولز ہوتے ہیں۔ ایک نیکی ہے آپ کی، آپ نے راستے میں سے پتھر اٹھا کر ایک طرف کر دیا، یہ بھی نیکی ہے۔ ایک نیکی ہے آپ کی کہ آپ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، دن رات اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کے اپ لفٹ کے لیے جو ہیں وہ کام کرتے ہیں، لوگوں کو اللہ سے قریب جوڑنے کے لیے، اللہ کے دین کی طرف لانے کے لیے کام کرتے ہیں، وہ بھی نیکی ہے۔ تو درجات تو دونوں کے بالکل الگ الگ ہیں۔ اسی طرح سے اسکالرز کہتے ہیں گناہوں کے بھی درجات ہوتے ہیں۔ تو جیسے اس کشتی والوں کی کشتی میں سوراخ کرنا، کسی کی پراپرٹی کا نقصان پہنچانا بھی گناہ تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ کسی انسان کو بے قصور قتل کر دینا اس سے بڑا گناہ ہے۔ تو اپنی زندگی میں دیکھیں
کہ ہم کہاں کتنے گناہ کر رہے ہیں. جیسے ہم پچھلی کلاسز میں بات سن چکے ہیں کہ اسکالرز کہتے ہیں کہ کسی چھوٹے گناہ کو بھی معمولی نہ سمجھے، اس لیے کہ چھوٹا گناہ اپنے ساتھ اور گناہ بھی لے کر آتا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام یہی اپنی ٹیچنگز کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، اس لیے ان سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے تو یہ بہت ہی برا کام کیا، اور یہ قتل کا فیکٹر ان کے لیے جو تھا یہ بہت بڑی جو تھی وہ ایک دلیل بن گئی. آیت نمبر 75 حضرت خضر نے کہا قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا. حضرت خضر نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ جو ہے وہ ہرگز صبر نہیں کر سکتے. صبر کا مطلب آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، یو کوڈ نیور کیپ اے کمپنی ود می. آپ میرے ساتھ زیادہ دیر چل نہیں سکیں گے، بیکاز آپ جن باتوں کو نہیں سمجھ سکتے وہ آپ پچھلی آیات میں پڑھ آئی ہیں کہ آپ ہینڈل ہی نہیں کر سکتے ان معاملات کو جن کی حقیقت کا علم جو ہے وہ مجھے دیا گیا ہے. اگر آپ آیت 72 کو دیکھیں تو یہی الفاظ تھے حضرت خضر کے، الم اقل انک لن تستطیع صبرا، اور یہاں آیا ہے الم اقل لکا، یہ درمیان میں ایک لکا ایڈ ہو گیا ہے. الم اقل لکا انک لن تستطیع معی صبرا. حضرت خضر نے جب دوسرا جملہ بولا تو لکا ایڈ کر لیا. جیسے آپ کہتی ہیں میں نے تمہیں نہیں بتایا تھا، آپ ایک کہتے ہیں میں نے بتایا تھا. آپ سامنے بیٹھے کسی سے بات کر رہی ہیں اور آپ کہہ رہی ہیں کہ نہیں کر سکیں گے آپ، میں نے نہیں کہا تھا تم نہیں کر سکتی. تو انداز آپ کا جو ہے وہ زیادہ اگریسو ہو گیا، انداز میں آپ کے تاکید آ گئی. یہی آپ کو آیت نمبر 75 میں تاکید محسوس ہو رہی ہے کہ حضرت خضر نے کہا الم اقل لکا انک لن تستطیع معی صبرا. یعنی اس مرتبہ اسکالرز کہتے ہیں کہ حضرت خضر جو تھے وہ ذرا اگریسو ہو گئے موسیٰ علیہ السلام کو احساس دلانے کے لیے کہ دیکھیں آپ نے پھر وعدہ توڑا ہے. اوقد للعتاب، جو تاکید آئی حضرت خضر کی طرف سے وہ ایک اگریسو انداز میں عتاب کے لیے غصے کے اندر آئی تھی ایک طرح سے. تو موسیٰ علیہ السلام ان چیزوں کو ہینڈل نہیں کر پا رہے تھے جس پر حضرت خضر نے یہ بات بولی. اس پر احادیث میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو حیا آ گئی. سیکنڈ ٹائم غلطی کی تھی نا، ایک غلطی کی پھر موقع ملا تو ایک اور غلطی کر دی. اب موسیٰ علیہ السلام کو حیا آ گئی. وَهُوَ مُوسَى اسْتَحْيَا فِي اللَّهِ. رسول اللہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اب یہ بات جو تھی وہ بہت ہی زیادہ جو تھی وہ پریشرائز کرنے لگ گئی. تو انہوں نے کہا اچھا آپ مجھے لاسٹ چانس دے دیں. خود ہی سے انہوں نے کہہ دیا. جب پہلی مرتبہ غلطی کی تھی تو کہا تھا کہ لا تؤاخذنی، پلیز میرے اس غلطی کو کاؤنٹ مت کیجیے، مواخذہ مت کیجیے میرا. انہوں نے خود ہی کہہ دیا تھا کہ اس کو اگنور کر دیں. اب انہوں نے سوری بھی نہیں بولا اس مرتبہ، بلکہ خود ہی ایک کنڈیشن سیٹ کر دی کہ لا تؤاخذنی نہیں کہا. انہوں نے کہا وکانت اول نسیان وثانیۃ شرط. پہلی غلطی کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ پلیز یہ بھول ہوئی تھی مجھ سے، پلیز مجھے اگنور کر دیں، اس غلطی کو معاف کر دیں. اور اسکالرز کہتے ہیں دوسری مرتبہ غلطی کی تو انہوں نے شرط رکھ دی کہ اچھا اب یہ کنڈیشن ہے، اگر اب میں نے آپ کی بات نہیں مانی تو پھر آپ مجھے اپنے ساتھ بے شک مت رکھیے گا. آیت نمبر 76 میں فرمایا قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلیے اب آپ کو میری طرف سے ایک ایکسکیوز مل گیا ہے، اگر اب میں نے آپ سے سوال کیا تو آپ مجھے اپنے ساتھ مت رکھیے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مفہوم آتا ہے، آپ نے فرمایا اللہ موسیٰ پر رحم کرے، اگر وہ صبر کرتے تو وہ حضرت خضر کے ساتھ اور بہت سے ونڈرز اور بہت سے معجزات دیکھ لیتے. یعنی موسیٰ علیہ السلام کا یہ مقام وہ تھا کہ جس سے موسیٰ علیہ السلام اپنے آپ سے تھوڑا سا نا امید ہو گئے تھے کہ میں صبر نہیں کر سکوں گا. تو انہوں نے کنڈیشن لگا دی تھی کہ اچھا ٹھیک ہے اب میں آپ کی بات مان گیا. اب پھر وہ دونوں آگے بڑھے. آیت نمبر 77 فانطلقا، پھر دونوں چلے حتی اذا اتیا اہل قریۃ، یہاں تک کہ وہ ایک بستی والوں کے پاس پہنچے، ایک ولیج کے پاس آئے، ایک ولیج میں آئے. استطعما اہلہا، ان دونوں نے ان سے کھانا مانگا. استطعما، انہوں نے ان سے کھانا طلب کیا، کھانے کی درخواست کی. مسافر تھے، سواری نہیں تھی، تھک گئے تھے، تھکن تھی، بھوک لگ رہی تھی، تو انہوں نے دونوں نے مہمان نوازی کی ریکویسٹ کی اس گاؤں والوں سے. مگر کیا ہوا گاؤں والوں نے انکار کر دیا. فابوا، انہوں نے واضح انکار کر دیا، صاف انکار کر دیا. ان یضیفوہما، کہ وہ ان دونوں کی مہمان نوازی کریں. یعنی کہ ہاسپٹیلٹی سے انکار کر دیا. کنجوس لوگ تھے، سٹنجی لوگ تھے، ضیافت سے، مہمان نوازی سے انکار کر دیا. امام ابن القیم کہتے ہیں اشق الناس البخلاء یعیشون عیشۃ الفقراء ویحاسبون حساب الاغنیاء. سب سے برے لوگ وہ ہوتے ہیں جو دنیا میں سٹنجی ہوتے ہیں،
بخیل ہوتے ہیں، کنجوس ہوتے ہیں اور اپنے لیے آخرت میں اللہ کا غنی ہونا ایکسپیکٹ کرتے ہیں. یہ کنجوس ہونا کوئی اچھی صفت نہیں ہے. اسلام ہمیں بیلنس سکھاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کیا جائے، گھر والوں پر خرچ بھی کیا جائے، اپنی ذات پر بھی خرچ کیا جائے، مہمانوں کا اکرام بھی کیا جائے، مسافروں پہ خرچ بھی کیا جائے، غرباء اور مساکین کی مدد بھی کی جائے. اسلام بیلنس سکھاتا ہے. تو یہ حضرت امام ابن القیم یہاں پر یہ بات واضح کر رہے ہیں کہ جو اصل میں کنجوس ہوتا ہے وہ کیسے اللہ کے غنی ہونے کی صفت کو آخرت میں اپنے لیے ایکسپیکٹ کر سکتا ہے. تو یہ حضرت امام ابن القیم یہاں پر یہ بات واضح کر رہے ہیں کہ جو اصل میں کنجوس ہوتا ہے وہ کیسے اللہ کے غنی ہونے کی صفت کو آخرت میں اپنے لیے ایکسپیکٹ کر سکتا ہے. آپ نے وہ لطیفہ سنا ہوگا کنجوس انسان کا. ایک مرتبہ ایک کنجوس انسان جو تھا وہ ڈوب رہا تھا پانی میں. تو وہ جب ڈوب رہا تھا تو ڈوبنے میں انسان ہاتھ پیر مارتا ہے نا، تو وہ بھی ہاتھ پیر مار رہا تھا اپنے. تو جب ہاتھ پیر مار رہا تھا تو قریب سے 2 لوگ گزرے. تو ایک شخص نے اس کی مدد کرنے کے لیے کہا پلیز گیو می یور ہینڈ، آپ مجھے اپنا ہاتھ دیجیے. تو اس نے ہاتھ جو ڈوبتے ڈوبتے انسان کرے وہ بھی پیچھے بند کر لیا اپنے ہاتھ. تو دوسرے نے کہا تمہیں نہیں پتا کتنا کنجوس ہے، اس سے کہو ٹیک مائی ہینڈ. تو جب اس نے یہ کہا تو فوراً اس دوسرے شخص نے جو ڈوب رہا تھا، جو کنجوس تھا، اس نے فوراً اپنا ہاتھ بڑھا کے جو ہے وہ اس کو سپورٹ کیا اور انہوں نے اس کو باہر نکال لیا. تو کنجوسی ہونا کوئی اچھی بات نہیں ہے. اسی طرح سے ایک اور کہانی مجھے یاد آ رہی ہے کنجوسی کی. ایک مرتبہ ایک کنجوس شاپ کیپر تھا، اور پرانے وقتوں کی بات ہے. کنجوس شاپ کیپر تھا اور اس کے پاس کوئی سامان لینے آیا. کوئی سامان اس نے لیا اور اس کے بعد اس نے جس کو چینج وینج دیا، پیسے دیے، تو اس میں کچھ کوائن تھے اس کے. تو 4-5 کوائن اس کے پاس آئے. ایک کوائن اس کا رول ہوتا ہوا نیچے گر گیا. تو کبھی ہوتا ہے نا کوائن رول کرتا ہے تو وہ دور 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 تک بالکل رول ہوتا ہوا جاتا ہے. تو یہ شخص بھی اپنے اس کوائن کو دیکھتا رہا رول ہوتا ہوا جا رہا ہے. اس نے کہا رکتا ہے تو میں پکڑتا ہوں. اتنے میں وہ رول ہوتا گٹر میں گر گیا. اب اس کا مطلب ہے گٹر میں گرا تو اس کا وہ کوائن تو کھو گیا. تو اس کے اوپر یہ شاپ کیپر بھی ہوش ہو گیا، مطلب فینٹ ہو گیا کہ میرا ایک کوائن مجھ سے کھو گیا. تو لوگ پریشان ہو گئے جو آس پاس کھڑے ہوئے تھے. ان میں ایک ٹریڈیشن تھا، وہ بے ہوش کو جو ہے ہوش میں لانے کے لیے، فینٹڈ انسان کو دوبارہ سے ذرا نارمل کرنے کے لیے کیا کرتے تھے، اس کو پیاس سونگھاتے تھے. تو انہوں نے پیاس لی، اس کے 2 ٹکڑے کیے اور اس کو پیاس سونگھائی. اب اس کو ہوش آ گیا. تو انہوں نے جب ہوش آتا ہے نا انسان کو، اللہ نہ کرے کبھی کوئی بے ہوش ہوا، لیکن اگر آپ میں سے کبھی کسی نے اس بے ہوشی کو محسوس کیا تو انسان کو تھوڑی دیر کے لیے اپنی میموری یاد نہیں رہتی کہ کیا ہوا تھا. تو اس شخص کو بھی یاد نہیں رہا کہ کیا ہوا تھا. اس نے پوچھا میں بے ہوش کیوں ہو گیا تھا، کیا ہوا تھا؟ تو لوگوں نے بتایا کہ اس طرح سے آپ سے کوئی سامان خریدنے آیا تھا، آپ کا ایک کوائن شاید کہیں گر گیا تھا، اس کی وجہ سے آپ جو تھے وہ فینٹ ہو گئے تھے. تو اس نے کہا میں ہوش میں کیسے آیا؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم نے پیاس سونگھائی آپ کو. تو اس نے پوچھا کہ آپ نے پیاس کہاں سے لی؟ لوگوں نے کہا یہ آپ کی شاپ میں جو پڑی ہوئی ہے. گیس واٹ، پھر بے ہوش ہو گیا. تو کنجوس انسان کا معاملہ یہی ہوتا ہے. ان گاؤں والوں کی جو یہاں پر صفت آ رہی ہے وہ یہی آ رہی ہے کہ یہ اسٹنجی لوگ تھے، بخیل لوگ تھے. اور موسیٰ علیہ السلام کو ان کی کنجوسی پر بہت غصہ آیا، اس لیے کہ یہ تھکے ہوئے آئے تھے. اور یہاں جو الفاظ آئے ہیں آتیا اہل القریہ، ایک بھی اس پورے گاؤں میں ایسا انسان نہیں تھا جو ان کی مہمان نوازی کرتا. مطلب واقعی تکلیف دہ بات ہے. ایک انسان کنجوس ہوتا ہے، 2 کنجوس ہوتے ہیں، 3 ہوتے ہیں، پوری کی پوری بستی کنجوس تھی. اس کا مطلب یہ بھی اسکالرز کہتے ہیں کہ انہوں نے کسی ایک سے نہیں پوچھا تھا، 2-4 سے پوچھا تھا، لیکن سبھی نے انکار کر دیا تھا. اور اہل قریہ بتا رہا ہے کہ پورا گاؤں جو تھا وہ اسٹنجی لوگوں سے بھرا ہوا تھا. قریہ آتا ہے کسی چھوٹی جگہ کے لیے. اس قریہ کے لفظ کو یاد رکھیے گا، ابھی آگے آپ کو میں اس کا کمپیریزن کر کے بتاؤں گی. قریہ چھوٹی بستی کیوں کہی جا رہی ہے؟ ایک تو یہ ہمیں لگتا ہے نا کہ قریہ آتا ہے چھوٹے گاؤں کے لیے، ولیج کے لیے. بعض اوقات اللہ تعالیٰ یہ بھی بتانا چاہتے ہیں ان الفاظوں کے ذریعے کہ یہ ان الفاظوں میں بڑی گہرائی ہے. جب انسان جو ہے وہ کنجوس ہو جاتا ہے تو اس کا ہاتھ آگے خرچ کرنے کے لیے بھی تنگ ہو جاتا ہے، اور جب تنگ ہو جاتا ہے تو اللہ بھی اس پر دنیا تنگ کر دیتا ہے. آپ دیکھیں یہاں قریہ آیا ہے نا، آگے جب اسی بستی کو ڈیفائن کیا جائے گا تو اس کے لیے مدینہ کا لفظ آئے گا. اور وہاں مدینہ کا لفظ کیوں آئے گا پھر اس کو انشاءاللہ وہاں دیکھیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ذہنیت کو ڈسکرائب کیا ہے. گاؤں والے تھے
سارے کے سارے کنجوس تھے, سٹنجی لوگ تھے, بخیل لوگ تھے. اور جو سٹنجی لوگ ہوتے ہیں وہ صرف سیلف سینٹرڈ ہوتے ہیں, ان کو آئینے میں بھی صرف اپنی ذات نظر آتی ہے اور دنیا میں چلتے پھرتے بھی صرف اپنی ذات پر ہی ان کا فوکسڈ رہتا ہے, سیلف سینٹرڈ لوگ. تو یہی چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں مینشن کی کہ مسافر کو دیکھ کر انہوں نے کھانا آفر کرنا تو دور کی بات, مسافروں نے کھانا مانگا اس کے اوپر بھی انہوں نے ریفیوز کر دیا. فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا, تو ان کے اندر کسی قسم کی ہاسپٹیلٹی نہیں تھی. اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ مسافر کی تواضع کرنا اور مسافر کے ساتھ مہمان نوازی کرنا یہ نون ہسٹری ٹریڈیشن چلا آ رہا ہے, ابھی کا نہیں ہے, ہمیشہ سے ہے. اور ہمارے ہاں بھی یہ ٹریڈیشن ہے, ہمارے کلچر کا حصہ ہے مہمان کا اکرام کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اصول دیا ہے شریعت سے کہ جب مہمان آئیں تو کم سے کم 3 دن تک آپ ان کو بہترین طریقے سے ان کی ہاسپٹیلٹی کیجیے, ان کے ساتھ مہمان نوازی کیجیے. تو مہمان کو دیکھ کر آنکھیں مت ماتھے پر چڑھا لیا کریں, مہمان کو دیکھ کر پریشان نہ ہو جایا کریں. مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں, مہمان اپنا رزق خود لے کر آتے ہیں, ہمارا رزق نہیں کھا جاتے. بعض اوقات بچے جو ہیں وہ اپنی پسند کا کوئی کھانا آرڈر کرتے ہیں, اسی وقت بیل بجتی ہے, بچے کہتے ہیں اللہ میں تو جا رہی ہوں اپنے کمرے میں. اگر وہ کھانے کے ٹائم پہ آئے ہیں تو جو ان کا رزق ہوگا وہ کھا کے جائیں گے. جو نوالا ان کے نصیب کا ہے آپ اور میں روک نہیں سکتے, اور جو نوالا ان کے نصیب کا نہیں ہے آپ کتنا بھی سامنے رکھ دیں آپ ان کو کھلا نہیں سکتے. ہم کئی مرتبہ اپنی زندگی میں اس رزق کے معاملے کو آبزرو کر چکے ہیں. تو ہم مسلمانوں کے اندر یہ خاص طور پر چیز ہے, اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ مہمانوں کا اکرام کیا جائے. اور یہ بھی اسلام کا کلچر ہے, یہ اسلام کا ٹریڈیشن ہے کہ مسافر جب کسی علاقے میں آئیں تو وہاں پر کمیونٹی میں سے کوئی نہ کوئی 1-2 لوگ ان کا ضرور خیال کریں. اگر پوری کمیونٹی ان کا خیال نہیں کرے گی تو پوری کمیونٹی اللہ کی نظر میں ناپسندیدہ ہو جائے گی. 1-2 لوگ بھی ان کا خیال کر لیں گے تو کمیونٹی کی طرف سے وہ فریضہ ادا ہو جائے گا. تو ایک ٹریڈیشن ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو ہمیشہ سے چلا آتا تھا. اور آپ کو یہاں ایک چیز اور محسوس ہو رہی جو اسکالرز مینشن کرتے ہیں کہ 2 اتنے بڑے, اتنے بزرگ, اتنے جلیل القدر, اتنے ہولی لوگ تھے, جیب میں پیسہ نہیں تھا ان کے پاس. پیسہ ہوتا تو پیسے دے کر کھانا خرید لیتے, دونوں کے پاس پیسہ نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز اور مینشن کر دی کہ آپ کے علم اور آپ کے ایمان اور آپ کے اللہ سے کلوزنس کا تعلق آپ کے مال سے نہیں ہوتا ہے. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود یور ویلتھ, اٹس اے میٹر آف یور ہارٹ. اللہ دلوں کے حال جانتا ہے. اللہ کہتا ہے نا, اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اللہ تمہارے چہروں کو اور اللہ تمہارے جو ہے وہ مالوں کو نہیں دیکھتا. اللہ کس کو دیکھتا ہے؟ اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے, اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. تو آگے کیا آیا؟ آگے آیا فَوَجَدَ فِيهَا جِدَارًا. اسی آیت میں آگے آ رہا ہے کہ اب ایک طرف تو یہ معاملہ ہوا کہ بستی والوں نے بالکل بھی کوئی مہمان نوازی نہیں کی, الٹا انکار کر دیا. اور انہوں نے کیا دیکھا؟ فَوَجَدَ فِيهَا جِدَارًا, ان دونوں نے وہاں پر ایک دیوار دیکھی. یُرِیدُ أَن يَنْقَضَّ, اور دیوار جو تھی یرید ان ینقض دیوار کے لیے آیا ہے. دیوار جو تھی اٹ واز اباؤٹ ٹو فال, بلکہ اگر آپ اس کا لٹرل ٹرانسلیشن کلوزسٹ ٹو عربک کریں گے تو اس کا ٹرانسلیشن بنے گا وال وانٹنگ ٹو فال ڈاؤن. دیوار گرنا چاہتی تھی, یہ ترجمہ بنتا ہے. اب یہاں پر اسکالرز نے سوال اٹھائے ہیں, دونوں سائڈس پر اسکالرز ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک میٹافور ہے, یرید ان ینقض, کہ دیوار گرنا چاہتی تھی. اس لیے کہ دیوار تو نہیں گرنا چاہتی. دیوار کی کوئی ول ہوتی ہے؟ دیوار کی تو کوئی ول نہیں ہوتی. کیا دیوار سوچتی ہے؟ دیوار تو نہیں سوچتی. تو اس بعد ایک سائٹ پر اسکالرز ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ قرآن کا میٹافور ہے, یعنی کہ ایک اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دے کر بتایا ہے کہ دیوار گرنا چاہتی تھی, مطلب اٹ واز اباؤٹ ٹو فال, وہ بس گرنے والی تھی. اور آپ کو پتا ہوگا, آپ میں سے جو گرامر کے اسٹوڈنٹس ہیں, عربی گرامر کے, علم البلاغہ کے اندر میٹافور ایک پورے کا پورا جو ہے علم ہے, مجاز, علم المجاز جو پورا آتا ہے, میٹافور کا علم. قرآن کے اندر بہت سے میٹافور آتے ہیں. بعض اسکالرز ہیں, اور وہ اسکالرز ہیں جو کہ بہت بڑا مقام رکھتے ہیں ٹریڈیشن, اسلامک ٹریڈیشن کے اندر, جیسے امام ابن القیم الجوزی, وہ کہتے ہیں قرآن میں میٹافور نہیں ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ, وہ کہتے ہیں قرآن میں میٹافور نہیں ہے, اور وہ اس کی دلیل دیتے ہیں وہ بہت ہی خوبصورت دیتے ہیں. آپ کے پاس چوائس ہے, آپ دونوں میں سے کسی کو بھی مان لیں. کیونکہ ہم یہاں تدبر القرآن کے لیے بیٹھے ہیں تو مجھے لگا کہ یہ ایک اچھی چیز ہے جو آپ کے کان سے گزر جائے گی, اور انشاءاللہ اس سے آپ کے اندر علم حاصل کرنے کی اور خواہش پیدا ہوگی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا کہنا یہ ہے
کہ قرآن میں تشبیہ آتی ہے، میٹافور نہیں آتا. جیسے مثال کے طور پر انہوں نے خاص طور پر اس کو ایسوسیٹ کیا ہے کہ آپ اللہ کی صفات کے ساتھ میٹافور استعمال نہیں کر سکتے. جیسے اللہ کے لیے آتا ہے نا اللہ کا ہاتھ. اب جب اللہ کا ہاتھ آتا ہے تو میں یہ نہیں کہہ سکتی اللہ کا ہاتھ، میں اپنا ہاتھ دکھا کر اللہ کے ہاتھ کی تشبیہ نہیں دے سکتی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اللہ کی کرسی. اب کوئی اللہ کی کرسی کو بنا کر نہیں بتا سکتا کہ اچھا اس طرح کی ہوگی اللہ کی کرسی، کہ ہم نے بہت ہی میگنیفیسنٹ کرسی بنا لی اور ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کی کرسی یا اللہ کا عرش ایسا ہوگا. امام ابن تیمیہ جو ہیں ان کا کہنا یہ کہ جب انسان میٹافورز بیان کرتا ہے تو ٹینڈنسی یہ ہوتی ہے کہ پھر انسان شرک کی طرف جاتا ہے. ٹینڈنسی یہ ہوتی ہے کہ پھر انسان غیب کو جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرنے لگ جاتا ہے. کیا میں اور آپ دنیا میں بیٹھ کے کسی جگہ کو بنا کر یہ کہہ سکتے ہیں یہ بالکل جنت کی طرح ہے؟ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں دنیا کی جنت بنی ہوئی ہے، مطلب یہ دنیا کی جنت ہے، لیکن یہ کہنا کہ وہ جو اللہ نے 7 اسکائز کے اوپر جنت بنائی ہے یہ جنت بالکل ویسی ہے اور میں تو میٹافور کے طور پر کہہ رہی ہوں، اس کا مطلب ہے ہم غلطی کر رہے ہیں. جب اللہ نے کہا کہ وہ جنت ایسی ہے جو میں نے اپنے مومنین بندوں کے لیے صالحین کے لیے تیار کی، جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، جس کو کسی کان نے نہیں سنا، جو اس کے جھرنوں کی، جو اس کی واٹر فالز کی آوازیں ہیں وہ دنیا میں کسی پانی کی آواز سے کمپیئر نہیں ہو سکتی. جب اللہ نے کہا کہ اس کو کسی انسان کے ذہن سے گزارا بھی نہیں گیا، تو آپ اور میں دنیا میں میٹافور کر کے جنت نہیں بنا سکتے. تو امام ابن تیمیہ کا کہنا یہ ہے کہ قرآن میں میٹافور نہیں آتا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کس نے کہا کہ دیوار کی ول نہیں ہے. مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم جانتے ہیں اللہ کے رسول بتاتے تھے کہ میں جس راستے سے گزرتا ہوں وہاں راکس جو ہیں مجھے سلام کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جس تنے کے ساتھ، جس باغ کے ساتھ، جس درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر ممبر پہ خطبہ دیا کرتے تھے، جب آپ کا ممبر بن گیا اور آپ اس جگہ سے موو کر گئے اس درخت کی جگہ سے، تو اس درخت نے رونا شروع کر دیا. اور وہ درخت اتنا رویا کہ اس کی ہچکیوں کی آوازیں آنے لگ گئیں. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر اس کو حق کیا اور اس کو پیار کیا اور اس کو سمجھایا، پھر وہ چپ ہو گیا. اور بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول اس کو نہ حق کرتے جا کے تو آج تک لوگ اس کی سسکیوں کی آوازیں سن رہے ہوتے. تو یہ اللہ جانتا ہے کہ اللہ نے کس چیز کو کیا تسبیح کا مادہ دیا ہے. واللہ عالم. سورۃ زلزال ہم اما پارا میں پڑھتے ہیں، آپ کو I'm sure آتی ہوگی. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. اس دن یہ ہا جو آیا زمین کے لیے آیا ہے، اس دن زمین بیان کرے گی سارے احوال. تو زمین جو کچھ زمین پر ہے اسکالرز کہتے ہیں، راکس بولیں گی، پہاڑ بولیں گے، درخت بولیں گے، جتنا بھی زمین کے اوپر مٹیریل ہوگا سب بولے گا. تو اگر مجھے دیوار کی آواز نہیں آتی، مجھے دیوار کی تسبیح سنائی نہیں دیتی، تو میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ دیوار تسبیح نہیں کرتی. آپ سنیں جب اسکالرز تسبیح کے مقام کو ڈسکرائب کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ جب تسبیح کے کانسیپٹ کو آپ سوچیں تو تسبیح کو یوں سمجھیں. تسبیح 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے تسبیح قولی، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، آپ اور میں اپنی زبان سے کر رہے ہیں. ایک ہوتی ہے تسبیح حالی، اپنے حال سے اللہ کی تسبیح کرنا، اپنے کردار سے، اپنے پوری پریزنس سے اللہ کا بندہ نظر آنا، اپنے ہر عمل میں اللہ کی بات کو پروموٹ کرنے والے بن جانا، تسبیح حالی ہے. کائنات اور انسان دونوں تسبیح کرتے ہیں. میں اور آپ تسبیح قولی اور تسبیح حالی بھی کرتے ہیں. زبان سے تسبیح قولی کرتے ہیں اور اپنے ایکشن سے جب ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہے، جب ہم انہی جگہوں پر جاتے ہیں جہاں اللہ نے جانے کا کہا ہے، جب ہم جن جگہوں پر جانا چاہتے ہیں اور وہ جائز جگہ ہیں وہاں ہم ویسے ہی جاتے ہیں جیسے اللہ نے جانے کو کہا ہے، جب ہم معاملات کرتے ہیں اللہ کی مرضی کے مطابق تو ہم تسبیح حالی کر رہے ہوتے ہیں. اپنے حال سے، اپنے کردار سے اللہ کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح کائنات کو دیکھیں، کائنات کی تسبیح حالی ہمیں نظر آتی ہے. سورج کا ایک اپروپریٹ ٹائم کے اوپر نکلنا، سورج کا اپروپریٹ ٹائم کے اوپر جو ہے وہ سن سیٹ ہو جانا، سورج کا اور چاند کا جو کوارڈینیشن ہے وہ کنٹینیوس رہنا، سولر سسٹم کے رولز کا کنٹینیوس رہنا، گریویٹیشنل فورسز کا کنٹینیوس رہنا، الیکٹرو میگنیٹک ویوز جو ہیں وہ ایک پراپر ڈیجٹس کے ساتھ چلتے رہنا. یہ کائنات کی تسبیح حالی ہے. تسبیح قولی بھی ہے کائنات کی. تسبیح حالی تو ہمیں نظر آتی ہے ساؤنڈ پرفیکٹ سسٹمز کی وجہ سے، لیکن تسبیح قولی ہمیں سنائی نہیں دیتی. سورج جو ہے وہ اپنے قول سے کیسے اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. اللہ نے کہا لا
यफ़क़हून तस्बीहहुम, तुम उनकी तस्बीह नहीं समझ सकते। तो इमाम इब्न तैमिया कहते हैं कि हमें क्या पता हो दीवार की विल है या नहीं है। जब दीवार तस्बीह कर सकती है तो दीवार की विल भी हो सकती है, अल्लाह जिसको देना चाहे। हमने ये अगर ये कहा कि नहीं दीवार तस्बीह नहीं करती, इसका मतलब है वो कहते हैं हम कुल इल्म होने का दावा कर रहे हैं, और हम में से कोई भी कुल इल्म होने का दावा नहीं कर सकता। हम में से किसी के पास कुल टोटलिटी में इल्म नहीं है। हम कहते हैं हमारे पास सिर्फ उतना ही इल्म है, मिन इल्मी ही, जितना अल्लाह ने अपने इल्म में से दे दिया है, और वो बहुत थोड़ा सा है, बिशैइन, बहुत थोड़ा सा है। तो इमाम इब्न तैमिया का कॉल यही है कि ये दीवार के लिए जो यहाँ पर आया है ये मेटाफोर नहीं है। असल में अल्लाह ताला ने ये बात मेंशन की है कि अल्लाह ताला ने इस दीवार को जो था वो एक तरह से ये इल्का किया होगा कि दीवार जो थी वो गिरना चाहती थी। एक इल्मी बहस है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसको पढ़ के ये अंदाजा होता है कि कुरान में पढ़ने को और समझने को कितना कुछ है। और हम सिर्फ रमज़ान में तो नहीं कुरान के सामने आकर बैठेंगे। अल्लाह हमारी ज़िंदगियों में बरकत दे, और अल्लाह हमें अपनी बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ, हमारी पढ़ाइयों के साथ, हमारी जॉब्स के साथ, हमारे घरों की जिम्मेदारियों के साथ हमें मौका दे कि हम कुरान से जुड़े रहें। जिसके पास जितनी फुर्सत है, जो अपने हफ्ते में से 4 दिन निकाल सकता है वो 4 दिन जुड़े, जो 2 दिन निकाल सकता है वो 2 दिन जुड़े, जो 1 दिन निकाल सकता है वो 1 दिन जुड़े, जो हफ्ते में 1 दिन नहीं निकाल सकता वो कम से कम महीने या 15 दिन में 2 मरतबा तो 1 मरतबा निकले। असल चीज ये है अल्लाह आपकी कोशिश काउंट करेगा। हम पढ़ चुके हैं लैसल इंसानु इल्ला मा सआ, एंड रिजल्ट तो अल्लाह नहीं देखेगा, अल्लाह मेरी कोशिश देखेगा कि मेरी कोशिश ने कितना मुझे अल्लाह के करीब किया। तो यहाँ पर आया कि उन्होंने एक दीवार देखी जो कि गिरने वाली थी। अब क्या किया, फ़अक़ामहु, तो हज़रत खदिर ने एक चॉइस ये की कि उसको फिक्स कर दिया। और अहादीस में आता है कि हज़रत खदिर ने अपने साथ मूसा अलैहिस्सलाम को भी इस लेबर वर्क में लगा लिया। अब आप इमेजिन करें, सफ़र की थकन थी और भूख लग रही थी, और जो बस्ती वाले थे उन्होंने खाना देने से इनकार कर दिया था, तो मूसा अलैहिस्सलाम को तो गुस्सा भी आ रहा था। और उसके बाद जो है दीवार बनाना कोई आसान काम है। अहादीस में आता है कि हज़रत खदिर ने मट्टी इकट्ठी की, फिर कहीं से पानी फेच करके लेकर आए, फिर उस मट्टी में पानी और मट्टी को मिक्स किया, और उसके बाद ईंटें इकट्ठी की, और फिर दीवार को लिटरली ब्रिक बाय ब्रिक बिल्ड किया। तो दीवार बिल्ड, इट्स अ लेबर वर्क, वक्त लगता है इसके अंदर। और साथ में मूसा अलैहिस्सलाम को भी लगा लिया, जाओ तुम ईंटें लेकर आओ, अब जाओ तुम पानी लेकर आओ। आप सोचें भूख लग रही हो तो एक कदम उठाना भी ऐसे लगता है कि जैसे ओहद पहाड़ का एक कदम हो गया, उठने का नाम नहीं ले रहा है। तो मूसा अलैहिस्सलाम भी इंसान थे, भूख तो लग रही थी, तो उनको ये अजीब लगी बात। अब आप यहाँ नोटिस कीजिए, मूसा अलैहिस्सलाम ने इस सब के बाद, दीवार बनाने के बाद, दीवार बना ली खामोशी से, उसके बाद कहा क़ाला, मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं लौ शि'ता लत्तख़ज़्ता अलैहि अजरा, वैसे अगर आप चाहते तो आप अपनी इस मेहनत पर वेजेस ले सकते थे, मतलब कोई इसकी कीमत ही ले लेते। जब ये लोग आपको फ्री में खाना देने को राजी नहीं है तो आपने फ्री मैन की दीवार क्यों बनाई? कुछ पैसे ले लेते तो हमसे खाना ही खरीद लेते थोड़ा सा उन पैसों से। आप नोटिस करें, स्कॉलर्स कहते हैं कि ये मूसा अलैहिस्सलाम का ऑब्जेक्शन नहीं था, सजेशन था। उन्होंने ये नहीं कहा था आपने दीवार क्यों बनाई, ये नहीं कहा था मूसा अलैहिस्सलाम ने। मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं अगर आप चाहते, जैसे आप डरते डरते नहीं बोलते तीसरी दफा में, वैसे अगर मैं कहूँ तो यहाँ ना चलें, आपके मियाँ कह रहे हैं मुझे यहाँ जाना है, आप कहीं और जाना चाह रही हैं, फिर आप एक दफ़ा मना करती, दूसरी दफ़ा कहती अच्छा अगर आप कहें तो हम यहाँ ना चलें। तो बिल्कुल इतनी मोहब्बत नज़र आ रही है मूसा अलैहिस्सलाम की भी, तो उन्होंने एक सजेशन दिया कि अगर आप चाहते तो आप इस पर जो है वो उजरत ले लेते। इमाम अल-कुर्तुबी कहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम का मशवरा था, मगर क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम खुद अपने ऊपर कंडीशन लगा चुके थे, सो उनका ये सफ़र यहाँ ख़त्म हुआ। उन्होंने खुद कंडीशन लगाई थी। आयत नंबर 78 में आगे आया क़ाला हाज़ा फ़िराक़ु बैनी व बैनक, हज़रत खदिर ने कहा बस अब ये मेरे और आपके सफ़र का एंड है, जुदाई का वक्त है, क्योंकि इन्होंने, हज़रत मूसा ने खुद कंडीशन सेट की थी। सउनब्बिउका बितावीली मा लम तस्तति अलैहि सब्रा, अब अनकरीब मैं आपको उन मामलात की एक्सप्लेनेशन दूंगा जिन पर आप सब्र नहीं कर सके। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।